اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اس کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں تم ان کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کی تخلیق کے متعلق فرشتوں سے مشاورت سب سے پہلی چیز جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یاد کیجئے اس وقت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، یعنی ابھی تخلیق آدم نہیں ہوئی تھی تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیونکہ ایک شخصیت ہو ہی نہ تو ہم اس کو یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جناب یاد کرو اس وقت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کیجیے اس وقت کو، تو یاد اس کو کروایا جاتا جو موقع پہ موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ تشریف فرما تھے۔ پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے۔ اس آیہ کریمہ میں انسان کی عظمت فرشتوں سے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا ہے۔ فرشتوں کے متعلق قرآن کریم سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ کے فرشتے دن اور رات کو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں بغیر کسی وقفے کے۔ فرشتوں کے ایک گروہ کا ذکر اس طرح سورہ نازیات میں ملتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کافروں کی کھینچ کر سختی سے جان نکالتے ہیں، اور سورہ زاریات میں اس طرح ملتا ہے فالمقسمات امرا، کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا، رسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس جا کے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر یعنی فرشتوں کی تعداد کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ فرشتوں کے متعلق اگر ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے ایک فرشتوں کی لمبی قطار کو دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے جبریل سے سوال فرمایا، جبریل یہ فرشتے کدھر جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو خبر نہیں ہے، میں جب سے پیدا ہوا ہوں ان کو اسی طرح ہی دیکھ رہا ہوں۔
ان کی قطار کو میں اسی طرح ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کی تعداد کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جبریل امین سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا ہے معاذ اللہ حضور کو علم نہیں تھا، نہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار کئی دروس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سوال کرنا یہ علم کی نفی کی دلیل نہیں ہے۔ اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے کبھی انشاءاللہ جمعے پہ۔ ویسے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے زمین سے جاتے ہیں اللہ پوچھتا کہاں سے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کو علم نہیں ہے۔ سوال کرنا علم کی نفی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ چیز کی عظمت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، فرشتے جتنے مرضی عظمت والے ہیں نبی سے ان کی عظمت زیادہ نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں، جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا بھی مظہر ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا بھی مظہر ہوتا ہے۔ فرشتے کچھ گروہ آسمانوں پر ہیں، کچھ زمینوں پر ہیں۔ فرشتے کو جو گروہ ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ فرشتے اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ فرشتے نوری ان کے اجسام ہیں، یہ مختلف صورتیں مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین مختلف صورتوں میں حاضر ہوئے۔ کبھی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، کبھی عام سائل کی شکل میں، کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور کبھی وہاں پہ فوجی شکل میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو فرشتے ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اجسام نوری ہیں۔ فرشتوں کا جو انکار ہے، فرشتوں کے وجود کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا، اور فرشتے بعض اہل اللہ کے کاملین جن کو اللہ نے شان عطا کی ہیں وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کے بارے میں کچھ لوگوں نے بعض تعویلات کر کے کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور کچھ لوگوں نے فرشتوں کو معاذ اللہ خدا تک کہہ دیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے طبقے گمراہ بھی ہو گئے، بھٹک بھی گئے۔ اس آیا کریمہ کا کچھ حصہ آج عرض کر سکا ہوں، کل انشاءاللہ بقیہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔